آواز دے، د تبلیغی مراکزو یو نمائندہ آواز دے، د تصوف او د خانقاهونو یو نمائندہ آواز دے، د زمیندارانو او د کسان برادری یو نمائندہ آواز دے. او نن موږ دا په دعوی سره ویلی شو چې جمعیت علماء اسلام د اسمبلی دننه د اسمبلی په فلور دا د بزنس کمیونټي یو توانا آواز ده د مولانا فضل الرحمن سے په شکل کې انشاءاللہ. پرون تاسو وکتل 9 میاشتې مسلسل د چمن په باډر باندې چې زموږ کوم تاجران وروڼه ذلیل شو، د هغوی لپاره که چېرته په میدان کې یو توانا آواز کردار ادا کړو، دا مولانا فضل الرحمن صاحب ادا کړو. نن د هغې آواز په برکت باندې هغې خلکو خپل کاروبار بیا واپس شروع کړو. خوږو عزتمندو، زه تاجر برادري ته هم دا وضاحت کول غواړم چې تاسو ډېر خوش قسمت یئ. او نن نه بلکې زه به دا ووایم چې دنیا کې دا لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، اسٹیج پر موجود میرے انتہائی محترم جناب حاجی الیاس ملوک صاحب، جناب حاجی غلام علی صاحب، پرویز خٹک صاحب، صوبے کے اور صوبے کے تمام اضلاع کے چیمبرز کے نمائندگان جو آج یہاں تشریف لائے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کی اس تشریف آوری کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. کل ہم نے مردان میں کسان کنونشن منعقد کیا تھا. میں نے وہاں کسانوں کے کنونشن سے خطاب کیا اور آج یہاں تاجر کنونشن جس میں صنعت و تجارت کے انتہائی ذمہ دار حضرات جہاں تشریف فرما ہیں، جمعیت علماء اسلام زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ لوگوں کی بات کرتی ہے. اس حوالے سے آپ سے رابطہ کرنا، ملکی معیشت کے حوالے سے اپنی آواز کو مربوط کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس طرح کی تشریف آوری، ذمہ دارانہ تشریف آوری ہمارے مقصد کے حصول کا ذریعہ بنے گی اور ہم اپنے اس وطن عزیز کی معیشت کو بہتر بنانے میں ایک کردار ادا کر سکیں گے. ہر شعبے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو آج متحرک کرنا ضروری ہے، کیونکہ ملک انتہائی نازک حالات سے گزر رہا ہے. میرے محترم دوستو، ملک کی معروضی معیشت، اس میں تاجر طبقے کا کردار، تاجر طبقے کے مسائل،
مشکلات اور اس کی جزیات کو تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں نے آپ کو کیا سکھانا ہے، میں نے آپ کو کیا سکھانا ہے، میں تو خود آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے آتا ہوں. لیکن قرآن حدیث کے ایک طالب علم کی حیثیت سے اسلام مملکت کی زندگی میں جو اپنی ترجیحات رکھتا ہے، ایمان عقیدہ ہر ایک کا اپنا، عبادات آپ کی انفرادی زندگی کا حصہ، لیکن مملکتی زندگی میں اسلام کی ترجیح کیا ہے؟ دو باتیں، ایک امن اور دوسری معیشت. امن، عام شہری شہید ہو چکے ہیں، عام شہری جو جنگ کا حصہ نہیں ہے، زیادہ تر تعداد بچوں کی ہے، خواتین کی ہے، بوڑھوں کی ہے، جوانوں کی ہے، اور اسماعیل ہنیہ نے تو اپنا پورا خاندان قربان کر دیا. کیا ان قربانیوں کو مسلمان برداشت کر سکتا ہے؟ اور کس طرح عالم اسلام نے برداشت کیا ہوا ہے؟ کس طرح دنیا اسلام کا حکمران آج خاموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ کہاں چلی گئی ان کی اسلامی حمیت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمان کو ایک امت کہا ہے. فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ کسی دوسرے کو ظلم کا حوالے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا مثل المؤمنین فی توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل جسد واحد اذا اشتكى عينه اشتكى كله واذا اشتكى رأسه اشتكى كله. ایمان والوں ایک دوسرے کے ساتھ